اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ میں سے وہ خوش قسمت لوگ جو ماشاءاللہ اکثر اوقات گھر میں بیٹھے تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور اذکار کرتے رہتے ہیں، کسی نہ قسم کے اچھے وظائف کرتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ وہ چلتے پھرتے بھی تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ویسے تو یہ انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے، اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ایک سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ لوگوں کو اکثر اوقات محسوس ہوا ہوگا کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یا جہاں سے چل رہے ہیں یا جہاں بیٹھ کے آپ ذکر کر رہے ہیں، اچانک آپ کو بڑی پیاری سی، بہت ہی پیاری سی خوشبو جو ہے وہ آنے لگتی ہے، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی عطر کا، پرفیوم کا کوئی، جیسے وہ شیشی ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ گرا دی ہے، یا کسی نے کوئی پرفیوم لگایا، لیکن پرفیومز کی دنیا کا کوئی 1 کروڑ روپے والا بھی پرفیوم ہو جائے، اس کی خوشبو جو اسلامی عطر ہوتے ہیں ان سے بڑھ کے خوبصورت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو اسلامی عطر ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ قدرت کی طرف سے جو ہے وہ برکت ہوتی ہے، اور یہ خوشبوئیں نیچرل ہوتی ہیں۔ یہ جو خوشبو آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ اکثر اوقات ہوا ہوگا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب فار ایگزامپل ایک خاتون یا ایک صاحب بیٹھ کے جہاں ذکر کر رہے ہیں، جیسے ہی خوشبو آتی ہے تو جیسے ہی آپ کے ناک میں آتی ہے آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کسی نے گھر میں کوئی لگایا ہے یا کوئی گھر میں ہمارے آیا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ سارے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ابھی ہم بات خوشبو کی کر رہے ہیں، باقی ہم بعد میں بدبو کی بات بھی کریں گے، کیونکہ بعض دفعہ بدبو بھی آتی ہے۔ تو یہ خوشبو کا فی الحال معاملہ ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ سارے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگ پڑتے ہیں اور حیران ہوتے رہتے ہیں کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ کچھ اس بارے میں جو ہے وہ کچھ ڈسکس کیا جائے کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، کن چیزوں کی ہوتی ہے، اور اس کے آنے کے پیچھے کوئی راز یا ریزن یا کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ جو خوشبو آتی ہے اور جو اچانک آتی ہے، کہیں سے آتی ہے، ایسی خوشبو آپ نے دنیا میں نہ پہلے محسوس کی، نہ سونگھی، نہ کبھی بازار سے خریدی، نہ کہیں سے یہ خریدی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، وجہ کیا ہے ناظرین؟ کہ یہ خوشبو اس دنیا کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس خوشبو کا تعلق ایک دوسری دنیا سے ہوتا ہے۔ اب آپ کو ہم دوسری دنیا میں لے کے چلتے ہیں۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ جنات اور روحیں، اولیاء اللہ، ولی اللہ کرام، یہ تمام مطلب ایک روحانی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، جنات بھی بیسیکلی روحانی دنیا میں ہی آتے ہیں۔ جو بہت اچھی روحیں ہوتی ہیں، جو بہت اچھے جنات ہوتے ہیں، جو اللہ کے انتہائی نیک برگزیدہ جو روحیں ہوتی ہیں، ان سے اس قسم کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اکثر اوقات آپ لوگوں میں سے یہ بھی کسی نے سنا ہوگا کہ بھائی فلاں بندے کو ہم جب دفن کرنے گئے تو اس کی قبر میں جب ہم اس کو اتار رہے تھے تو اس میں سے بہت خاص قسم کی خوشبو آ رہی تھی، جو کہ خوشبو کہیں سے ہمیں آج تک پہلے نہیں محسوس ہوئی، جو اس کی قبر سے آ رہی تھی۔ بعض دفعہ لوگوں نے جب پرانے اولیاء کرام کی یا نیک بندوں کی جب قبریں کھودیں شفٹ کرنے کے لیے، تو ان کو وہی اسی قسم کی خوشبو وہاں بھی محسوس ہوئی۔ تو یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے ناظرین؟ اب آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک روح ہوتی ہے قبر میں، اس کی قبر جو ہے وہاں پر جنت سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں جنت کی، جہاں سے جنت سے
ہوائیں وہاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان ہواؤں میں جنت کے پھولوں کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو ایک اور پیاری سی بات بتاؤں کہ آپ کو بے شک جنت میں انگور بھی ملیں گے، انار بھی ملے گی، کھجور بھی ملے گے، بہت سی پھل جن کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے جو جنت کے پھل ہیں، لیکن ان کے ذائقے بہت ڈفرینٹ ہوں گے۔ ان کے ذائقے ایسے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ میں سے کسی نے دنیا میں انگور جو ہے وہ تو آپ سب کھاتے ہی ہیں، کیا آپ میں سے کسی نے کبھی انگور کھائے خواب میں جنت کے؟ تو سوچے وہ انگور کیسے تھے، ان کا ذائقہ کیسا تھا، یا اگر کھجوریں وہاں کی کھائی ہوں، انار وہاں کے کھائے ہوں، جو بھی جنت کے پھل ہیں، انجیر بھی، زیتون بھی۔ ناظرین، اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو خوشبو آپ کے گھروں میں آتی ہے وہ تو قبروں کا معاملہ ہو گیا، جو خوشبو آپ کے گھروں میں، آپ کے کمرے میں ذکر کرتے ہوئے آتی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا کچھ نہیں کیا جائے۔ بس اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہیں اور آپ تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح کرتے کرتے آپ کو خوشبو آنا شروع ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان بھی نہیں ہونا۔ یہ خوشبو ویسے بھی گھبرانے والی تو ہوتی نہیں ہے، آپ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اس وقت آپ کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو کوئی بہت ہی جو ہے وہ مذہبی اسلامی جن ہے جو آپ کے دائیں یا بائیں اس وقت بہت قریب آپ کے موجود ہے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے کہ ایک محفل بن جائے، ایک محفل بن جائے۔ تو وہاں پھر آپ کو اپنا ذکر جاری رکھنا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، نہ حیران ہونا ہے۔ اگر کوشش کریں تو یہ کہہ سکیں تو یہ کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ دیجئے۔ اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ بغیر آواز کے یا آواز کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز بھی سنائی دے۔ نہ سنائی دے تو فکر کی بات نہیں، سنائی دے تو بھی فکر کی بات نہیں ہے۔ اور اکثر اوقات جو زیادہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ایک زیادہ ایریے میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس وقت سمجھا کیجئے کہ آپ کے ذکر میں اب ایک نہیں، کئی، ایک پورا مجمع آپ کے ذکر میں آ کے شریک ہو گیا ہے، اور آپ اس کو اپنے ذکر کو تیز کر دیجئے۔ بعض اوقات اولیاء اکرام ولی اللہ بھی آپ کے ذکر کو پسند کرتے ہیں، تو وہ آپ کا ذکر سننے کے لیے بھی آتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ اس وقت آپ نے کسی قسم کی بھی پینک شو نہیں کرنی، بلکہ تھوڑی سی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر دینا ہے، تھوڑا سا۔ اگر آپ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو ایسا کرنا شروع کر دیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنا بس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اب آپ یہ ذکر کر رہے ہیں، اب آپ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ ویسے تو آپ کے ذکر ان کو سنائی دے دیتے ہیں۔ تو یہ خوش قسمتی ہوتی ہے خوشبو کا آنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی پاک روحیں ہیں، پاک روحیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور آپ کو میں اس میں ایک عجیب بات بتاؤں اور کام کی بات بتاؤں جو آپ نے کرنی ہے۔ جب آپ کو خوشبو آنا شروع ہو جائے تو آپ اسی وقت درود شریف پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنا شروع کر کے جو اپنا ذکر ہے اس کے بیچ میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں درود شریف پڑھنے کے بعد 3 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں کہ اے رب کریم، اے میرے مولا کریم، اگر میرے ارد گرد میں کوئی پاک روحیں ہیں تو ان کو میری طرف سے سلام پہنچا دے، اور ان کو میری طرف سے سلام پہنچا، اور ان سے یا رب کریم یہ میری درخواست ہے کہ ان سے کہیں کہ وہ بھی میرے حق میں دعا کریں۔ اور آپ بول بھی سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس وقت میرے ارد گرد موجود ہے جو اللہ رب العزت کی نیک اور پاک روح ہے تو پلیز ہمارے حق میں دعا کیجئے، جو بھی آپ کے دعائیں چاہیے وہ ان سے کروا لیجئے۔ یہ بڑی خاص روحیں ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ تو گھر کی بات ہوگی، بعض دفعہ آپ چل رہے ہوتے ہیں کسی جگہ پر، وہ باغ نہیں بھی ہوتا، سڑک بھی ہو سکتی ہے، اگر وہاں سے بھی خوشبو آپ کو آنا شروع ہو جائے، گزرتے گزرتے اچانک خوشبو آ جائے، دین یو نیڈ ٹو تھنک کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی آپ کے ساتھ
یا گزر گئی ہے کوئی ایسی ہی نیک اور پاک روح، جنات بھی ہو سکتے ہیں، ولی اللہ یا اولیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں۔ خوشبو کا مقصد ہی آپ کو میں بتا دوں یہی ہوتا ہے کہ اب آپ کے ارد گرد کچھ پاک روحیں ہیں۔ اور اگر تھرڈ آپشن میں ہم جائیں، آپشن سے مراد ہے کہ پاسبلٹی میں ہم جائیں، تو وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ فرشتے بھی اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ محفلوں میں آتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں 4 بندے 3 بندے 2 بندے ایک محفل سے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ بھی آ کے سنتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کا ذہن میں رکھیے کہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہوتی ہے آپ کی کہ جب آپ کو اس طرح کی خوشبو آئے۔ بعض دفعہ اگر ایسی خوشبوؤں کو آپ نے اٹریکٹ بھی کرنا ہے، ایسی روحوں کو اگر آپ بلانا چاہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ آ کے ذکر کریں اور آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں، اگر وہ نہیں آ کے بیٹھے تو آپ کوشش کیا کیجئے کہ جمعرات کی رات نہیں، جمعرات مغرب کے بعد، جمعرات مغرب کے بعد جہاں بیٹھ کے آپ ذکر اور تسبیحات کرتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے اگربتی جلایا کریں۔ اگربتی، نئی نسل کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اگربتی کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ میں سے جن کو معلوم ہے جا کے اگربتی کا پیکٹ لے کے آئیے اور پھر ہر جمعرات کو جہاں ذکر بیٹھ کے تسبیح کیا کریں، ساتھ اگربتی بھی جلایا کریں، تو آپ کے ساتھ نیک پاک اس قسم کی جو روحیں ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، اور جب وہ شامل ہو جاتی ہیں تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بات رہی کہ اگر آپ کو بدبو آتی ہے کسی جگہ سے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی شیطانی روح آپ کے ارد گرد موجود ہے، شیطانی روح جو بو آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ بھی ساتھ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ یہ والا تعوذ بھی پڑھنا ہے، اور ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ دیکھیے گا یہ پڑھتے ہی وہ بدبو اچانک غائب ہو جائے گی۔ جو بدروہیں ہوتی ہیں، بدروہوں سے مراد ہے کہ وہ جنات جو کہ شیطانی جنات ہوتے ہیں، شیطانیت کے لیے ہوتے ہیں، وہ جب آپ کے قریب آتے ہیں تو ان سے بدبو آتی ہے۔ میرے رب کریم کا نظام کتنا پیارا ہے کہ بغیر دیکھے، بغیر کچھ مطلب محسوس کیے ہاتھ لگائے، آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کون ہے اور کیسا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، کوئی آپ کے دل میں سوال ہو تاکہ آپ سے ہم آپ کے سوالوں کے اوپر بھی ویڈیو بنانا شروع کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اسلامی اذکار، تسبیحات اور اچھے وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی قبولیت بھی عطا فرمائے، لیکن ان کے لیے ضروری ہے باوضو ہونا، اور نماز بھی جو ہے وہ قائم کرنا ضروری ہے، تو ان کی قبولیت ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔